یا علی مدد۔ ہمیں یہاں پر ایک سوال موصول ہوا ہے جس کے جواب کے لیے ہم ہمارے پیارے مولا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے پاک نام سے شروع کریں گے اور امام سے توفیق، تائید، ہمت اور یاری طلب کرتے ہوئے اس کے جواب کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ناچیز اس سوال کو پڑھنے کی کوشش کرے گی۔ سوال کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: جیسے امام کے فرامین میں بارہا ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ہمارے لیے اپنے دل میں روز بروز محبت بڑھاتے جاؤ، تو ہم ایسا کیا کچھ کریں کہ جس سے ہماری محبت بڑھتی جائے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہوئے تسبیح، ذکر، فرمان، عبادت، اعمال اور اخلاق کی درستگی کی کوششیں اور ساتھ میں علمی لیکچرز کو غور سے سنتے رہنا، یہ سب کرنے پر اور اس سے زیادہ اور کیا کریں کہ مولا کے لیے محبت بڑھنے کی خاطری یا انڈیکیشن ہمیں مولا کی طرف سے مل سکے۔ اس کا جواب آڈیو ریکارڈنگ کے تھرو موصول ہو تو آپ کی مہربانی، یا علی مدد۔ اس کے بعد دوبارہ اس سوال کو پیش کیا گیا ہے کچھ ڈفرینٹ الفاظوں میں: ہماری محبت ہماری کوششوں کے نتیجے میں اور ساتھ امام کے گریس سے مولا کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم محبت کے سفر میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سب احساسات کی کیا پاسبل نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ ان سب کو اگر لیکچر میں واضح کیا جا سکے تو آپ کی بہت تھینکس۔ تو سوال کو دہرایا گیا ہے، بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن سوال بہت سیدھا سادہ اور ایک لائن کا ہے کہ امام کے عشق کو کیسے بڑھایا جائے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ تو یہاں پر اس سوال کو لینے سے پہلے ہم امام کے فرامین کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ فرامین پڑھے جا رہے ہیں تو کوئی بھی بات نہیں ہوگی، لیکن چونکہ سوال کیا گیا ہے تو گنجائش ہے کہ کچھ باتیں دہرائی جائیں۔ تو اگر یہ باتیں ریپیٹیشن ہے تو ناچیز معافی چاہتی ہے۔ امام کے فرامین ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا: اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عبادت خداوند تعالیٰ کے عشق اور محبت میں کرنی چاہیے۔ خداوند کے عاشق دوزخ سے نہیں ڈرتے۔ مومن نہ تو دوزخ کے خوف سے بندگی کرتا ہے اور نہ ہی جنت کے لالچ میں، بلکہ وہ صرف خدا کے عشق و محبت میں عبادت کرتا ہے۔ غور کرو کہ پروانہ موم بتی کی روشنی دیکھ کر عشق اور محبت سے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ انہیں اتنا عشق ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی پروانے جان دے دیتے ہیں۔ تم بھی خداوند تعالیٰ سے ایسا ہی عشق رکھو اور تمہیں بھی ایسی ہی محبت کرنی چاہیے۔ تو امام کا یہ فرمان بہت ہی خوبصورت کہ ایک انسان کو خدا سے کیسی محبت رکھنی چاہیے، اسے کسی چیز کی تمنا، کسی چیز کی خواہش نہ ہو سوائے اپنے مولا کی۔ تو اگر ہم اپنے اندر اپنے ہی دل کا جائزہ لیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ دنیا میں کتنا ہے، دنیا کی خواہشات کتنا کرتا ہے اور امام کی محبت کتنا کرتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایکچولی انڈیویجول ہے۔ جیسے امام سلطان محمد شاہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنے آپ سے سوال کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ ڈاکٹر بن کر تم اپنی نفس کو خود ٹٹولو کہ بھئی تمہارا جو ہے دل جو ہے، تمہاری روح جو ہے وہ کہاں پر ہے، کیا دنیا میں ہے یا دین میں ہے؟ تو دنیا میں ہے، اس کو کیسے ہم معلوم کریں؟ کیونکہ اگر جب تک ہم سوال نہیں کریں گے تو نشانیاں شاید ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو نشانی یہ ہوگی کہ ہمارے اندر اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہمارے اندر دنیا کی خواہشات آتی ہے، اور کوئی بھی قسم کی خواہش ہو، امام کے فرامین، امام کے نام کے بغیر، تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا
کہ کیا یہ خواہش دنیا کی میری ضرورت ہے یا میری خواہش ہے. سب سے بڑا جو سوال ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دنیا کا کہ یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش ہے. اگر وہ کام خواہش کے کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ امام سے دوری کی مثال ہے. یہ نشانی ہے کہ ہم امام سے دور ہیں. ایک مومن دنیا میں وہی کام کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی کام وہ بلا وجہ امام کے عشق کے بغیر نہیں کرتا ہے. مومن دنیا میں بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ تمام جو ہے کام انسان کی دنیا کے لیے ضروریات ہیں. تو جب وہ ضرورت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا شمار جو ہے وہ عبادت میں کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی کام بنا ضرورت کی کیا جاتا ہے تو اس کا شمار جو ہے وہ دنیا کی محبت کے لیے کیا گیا ایسا کہا جائے گا. اور مولانا یہاں پر جو ہے ایک شدت سے عاشق کی مثال بیان کی کہ پروانہ جو ہے وہ موم بتی کی روشنی کو دیکھ کر اپنی جان ہی دے دیتا ہے، امام کے لیے اپنی جان ہی دے دیتا ہے. تو جان دینے کی جو بات ہے وہ کس طرح سے آتی ہے؟ یہ ایک شدید عشق کی نشانی ہے کہ مومن سے جو ہے وہ اس کی جان مانگی جائے. آج کے زمانے میں فزیکل جہاد کرنے کا جو ہے موقع نہیں ہے، لیکن اسپریچول جہاد کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں. مثال کے طور پہ مومن جو ہے بہت کم کھاتا ہے، بہت ہی کم سوتا ہے اور بہت ہی کم بولتا ہے. الفاظ کا استعمال جو ہے منیمم ہوتا ہے، فالتو بات بالکل نہیں ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی جہاں ہوگی وہیں ذکر ہوگا. تو اگر ہم کسی بات کو بار بار جو ہے سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم جو ہے امام سے عشق نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہماری سوچ جو ہے، ہماری سانس جو ہے وہ امام کے عشق میں امام کے کام کر رہی ہو. امام کے کام سے کیا مراد ہے؟ چاہے وہ دنیا کی نوکری ہی کیوں نہ ہو، چونکہ ہم ضرورت کو پوری کر رہے ہیں وہ بھی عبادت گنی جاتی ہے. ہمارا دل، ہماری سوچ جو ہے وہ امام کے لیے ہوتی ہے اور ہمارا جسم جو ہے دنیا میں کام کرتا ہے. جب ہم فارغ بیٹھے ہوں تب بھی جو ہے ہم امام ہی کے عشق میں رہیں، امام کے ذکر میں رہیں، فرامین گنان کے ساتھ رہیں، عبادت کے وقت عبادت کریں. کہیں بھی فالتو کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ نقصان ہماری روح کا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مومن کی نیند بھی بہت کم ہوتی ہے. اگر وہ لمبی تان کے سوتا ہے تو وہ اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو کرتے 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 آہستہ 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 جب ہم کرتے جاتے ہیں. ایک مومن جو ہے شروع میں وہ یہ سوچتا ہے کہ چلیں آج میں 3 بجے اٹھ جاؤں گا، کچھ گریہ زاری عبادت کریں گے اور پھر جماعت خانے جائیں گے، ذکر کرتے ہوئے جماعت خانے جائیں گے، جماعت خانے میں عبادت کریں گے. تو ایک مومن شخص اگر وہ ایسا کر پاتا ہے، آج کیا اس نے، تو اس کے اندر بہت خوشی ہوگی، شکر گزاری ہوگی. جب اگلا دن آیا اس نے دوبارہ کیا تو بہت خوشی اور شکر گزاری ہوگی. یہ خوشی اور شکر گزاری بھی عشق کی نشانی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی نیند کو قربان کروں اور جماعت کھانے جاؤں، اور ایسا کر سکنا بھی امام کے عشق کی نشانی ہے اور خوشی ہے. پھر اگر وہ مومن بندہ چاہے تو وہ یہ سوچے کہ بھائی رات کو وہ جو ہے 12 بجے ذکر کر کے ہی سوئے گا، شاید وہ سو جانے کی عادت اس کی 10 بجے کی ہوگی. یہ وہ کہے گا کہ نہیں میں ذکر کر کے سوؤں گا، تو وہ اپنی نیند کو کہ جو شروعات کا وقت ہوتا ہے وہ بھی ذکر میں رہتا ہے، لیٹ سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے. جب وہ یہ کر پاتا ہے، وہ کر پانا بھی بہت بڑی خوشی ہے اور شکر گزاری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کھانے کے وقت جو ہے جیسے دوسری دفعہ سرونگ نہیں لیں گے، جب وہ کر پاتا ہے تو یہ بھی خوشی اور شکر گزاری ہے. تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جس سے ہم یہ انڈیکیشن پاتے ہیں کہ ہمارا عشق امام سے بہتر ہو رہا ہے. تو عشق کو کچھ بڑا نہ سمجھا جائے. عشق کی شروعات جو ہے ہم چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع میں کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ جب ہمارے چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹی چھوٹی نیتیں کامیاب ہوتی ہیں تو ہم عشق کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو اس بات کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عشق جو ہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہے. حالانکہ ہم نے یہ بات بھی سنی سرور کے اندر کہ اخلاق کی درستگی بھی کی گئی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بہت ہی پاک و پاکیزہ ہے
کہ جس کے اخلاق بہت بہترین ہے، جس کو غصہ نہیں آتا ہے، جو کوئی فالتو بات نہیں کرتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ غلط بات کو کان سے نہیں سنتا ہے، اپنے دل کے اندر کوئی برے خیالات نہیں لاتا ہے، تو یہ شخص تو بہت ہی پاکیزہ ہوا۔ ایسے شخص کو جو ہے عشق کے جو درجات ہیں وہ بہت ہی کلیئرلی نظر آ سکتے ہیں کہ ان درجات پہ چڑھا جا رہا ہے، ان درجات کو عبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی شکر گزاری اور رحمت کی بات ہے، اور یہ تمام باتیں اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب امام کی رحمت کی نظر ہم پر ہو۔ امام کے رحم کے بغیر ہم شاید کچھ بھی نہ کر سکیں۔ تو امام کا جو عشق ہے، جو اعلیٰ عشق ہے، وہ ہمیں امام ہی سے مانگنا چاہیے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ یا مولا تو ہمیں حقیقی عشق عطا کر۔ لیکن حقیقی عشق کے تک پہنچنے کے لیے بہت ساری سیڑھیاں ہیں۔ تو ناچیز نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں کی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیڑھیوں کے طرح گننی چاہیے، اور ہر سیڑھی کے عبور کرنے پر اپنے آپ کو شکر گزاری میں پیش کرنا چاہیے امام کے لیے، کیونکہ یہ بات جو ہم کل نہیں کر سک رہے تھے آج کر رہے ہیں، یہ عشق ہی کی بدولت ہوا، اور یہی عشق کی نشانی ہے کہ آج ہم پہلی سیڑھی پر نہیں دوسری سیڑھی پر ہیں۔ امام کا دوسرا فرمان، مذہب کے کام میں مرید کو مرشد پر محبت رکھنی چاہیے۔ مذہب کے کام میں مرید کو مرشد پر محبت رکھنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مرشد کا دیدار کرنا بھی ضروری ہے۔ باطنی عشق مرید اور مرشد کے درمیان پہچان ہے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان محبت کی جو ڈوری ہے، اس کی گرہ مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔ گرہ کو کیسے مضبوط کریں گے؟ جیسے ہم نے بات کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بناتے جائیں گے تو پھر امام اور مرشد کے اندر ہر وقت بات چیت ہوتی ہے، کنورزیشن ہوتا ہے، اور اس کنورزیشن کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ شروع میں جو ہے ہم جب یہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، جیسے کم کھانا بہت مشکل ہے، لیکن یہ عادت کرتے کرتے آ جاتی ہے۔ کم سونا بھی بہت مشکل ہے، کم بولنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بیسک شرائط ہیں، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب یہ محنت ہوتی ہے، اور اس محنت کی دعاؤں کے لیے جب ہم امام سے بات چیت کر رہے ہوتے کہ یا مولا ابھی آج رات مجھے سونا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں بہت کم نیند کروں گی، تو امام جو ہے سے بات چیت جب ہو رہی ہے تو یہ عشق کا کمیونیکیشن ہے جو امام سے جاری و ساری ہے۔ جب ہم کر پاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ شکر گزاری کرتے ہیں، جب نہیں کر پاتے ہیں تو پشیمانی کے ساتھ امام سے معافی طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کمیونیکیشن جو امام اور مرشد کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی کمیونیکیشن کی اعلیٰ قسم جو ہے وہ گریہ ازاری ہے۔ ایک مومن صالح بیٹھ کر ذکر کے ساتھ، کچھ گنان پڑھنے کے ساتھ گریہ ازاری کرے۔ اسی سے روزانہ کی گریہ ازاری سے بھی عشق میں، محبت میں بہت بہتری آئے گی۔ اگر ایک مومن تسبیح کرتا ہے اور تسبیح کے اندر پورے معنی کو سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ گریہ ازاری نہ ہو۔ گریہ ازاری امام کے عشق کی ایک قسم ہے، اور اگر کوئی بھی مومن صالح تسبیح کو بہت ہی سمجھ کر پڑھے، اپنا دل اس کے اندر ڈال کے ذکر خفی، ذکر جلی کرے، تو گریہ ازاری لازمی بات ہے۔ اور گریہ ازاری کرنے سے جو ہے دل میں بہت خوشی، بہت ہی شانتی، سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک جو بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے، وہ گریہ ازاری ہے، اور جو مسٹ ہے ہمیں کرنی چاہیے۔ امام کا تیسرا فرمان، دین کی بنیاد عشق پر ہے۔ اگر عشق کی بنیاد پتھر کی طرح مضبوط ہے، اس پر جتنی منزلیں چاہے کھڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن جس شخص کے دل میں کینہ ہوگا اسے کبھی بھی عشق پیدا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم تمام کام کر رہے ہیں اور ہمارے دل میں عشق پیدا نہیں ہوتا ہے، تو امام کے فرامین کے مطابق دل میں کینہ ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں اگر ایک شخص، ایک مومن صالح کر رہا ہے تو یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ امام کا عشق پیدا نہ ہو۔ تو آئی ایم شیور کہ عشق تو ہے، لیکن شاید اس بات کو سمجھا نہیں جا رہا ہے۔ تو اخلاق کی درستگی کی بات کی گئی ہے، امام ہی کا یہ فرمان ہے کہ اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، کہیں بھی ہمارے دل کے اندر کوتاہی ہوگی،
برائی ہوگی تو عشق پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود اپنی ناڑ کو تپاسیں، اپنی نفس کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو ہے نقصان کہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ تمام عمل کر رہے ہیں تو ایک جگہ کہیں اور مثال دی گئی تھی کہ ایک ہمارے پاس پاکٹ ہے اور ہماری ارننگ کو ہم جمع کر رہے ہیں، لیکن پاکٹ کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے۔ تو ہماری یہ سوچ ہے کہ ہماری ارننگز جمع ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جیب میں سوراخ ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر نہیں جمع ہو رہی ہے تو جس کا نتیجہ، اگر ایک انسان دولت جمع کرتا ہے تو نتیجے میں دولت مند کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن صالح جب اچھے اعمال کرتا ہے تو وہ روحانیت میں آگے بڑھتا ہے اور امام کے عشق کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ دولت کی چوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی کوتاہیاں ہیں اور اس کو درست کرنے سے عشق میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ پھر امام کا ایک اور فرمان، تمہیں ہم سے عشق ہے تو پھر ہم بھی تم سے عشق رکھتے ہیں۔ تمہیں ہم سے عشق ہے تو ہم بھی تم سے عشق رکھتے ہیں، اس لیے اب تم میں اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ تمہیں ہم سے عشق ہے تو ہم بھی تم سے عشق رکھتے ہیں، اس لیے اب تم میں اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ یہ فرمان کتنا خوبصورت ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم امام سے عشق رکھتے ہیں تو پھر امام بھی ہم سے عشق رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہی نشانی ہے کہ ہمارا عشق سچا ہے۔ اگر ہمیں خود اپنے عشق پر یقین نہیں ہے تو ہم نشانیاں ڈھونڈتے رہیں گے۔ امام ہی کا فرمان دوبارہ پڑھتی ہوں کیونکہ بہت ہی شاندار فرمان ہے۔ تمہیں ہم سے عشق ہے تو ہم بھی تم سے عشق رکھتے ہیں، اس لیے اب تم میں اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے عشق پر یقین ہے، اگر ہمیں اپنے اعمال پہ یقین ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ امام ہمارے ساتھ ہیں اور امام سے اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، کسی کا بیٹا اگر کسی دوسرے ملک چلا جائے پھر بھی ماں باپ کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ دور ہو جانے سے فرزند اور والدین کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اولاد دور ہو یا نزدیک، والدین کی محبت ایک سی رہتی ہے۔ اسی طرح تم ہمارے پاس ہی ہو، اسی طرح تم ہمارے پاس ہی ہو اور ہم بھی تمہارے پاس ہی ہیں۔ تمہارا اور ہمارا تعلق مرید اور مرشد کا ہے۔ تم ہمیں اولاد سے بھی زیادہ نزدیک ہو، تم ہمیں جان سے بھی قریب ہو، تم حقیقی مومن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں بہت عشق و محبت سے کہ اگر کسی کا بیٹا کسی دوسرے ملک چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ماں باپ کی محبت اس پہ سے کم ہو گئی ہے۔ شاید کہ کسی بچے کے اندر ہی یہ شک آئے کہ کیا میرا باپ، میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم دور ہیں۔ تو یہ ہماری نادانی ہے، لا علمی ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے عشق رکھتے ہیں۔ یہ یقین بھی ایک نشانی ہے کہ ہمارا مولا ہم سے عشق رکھتا ہے۔ یہ فرمان ہی نشانی ہے کہ ہمارا مولا ہم سے بہت عشق رکھتا ہے۔ لیکن اس نشانی پر یقین کرنا ہماری طرف سے عشق کی یقین دہانی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا تعلق مرید اور مرشد کا ہے۔ تم ہمیں اولاد سے بھی زیادہ نزدیک ہو، تم ہمیں جان سے بھی قریب ہو، تم حقیقی مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر امام ہمیں ایسا عشق فرماتے ہیں کہ امام کو ہم سے ہے تو ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے عشق کو اور بہتر کرنا چاہیے۔ بہتر کس طرح سے ہوگا اس فرمان کے مطابق؟ یقین۔ ہمیں اپنے عشق پر یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا فرمان جو یقین سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یقین کا تعلق ایمان سے ہے، مولا فرماتے ہیں ایمان عمل کرنے کی چیز ہے۔ ایمان عمل کرنے کی چیز ہے جو دل کے اندر کا کام ہے۔ مومن اور مرشد کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ مومن اور مرشد کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ الحمدللہ، اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو بہت کچھ ہے، کیونکہ محبت سے ہی سب کچھ ہے۔ اگر ہمارے دل میں محبت ہے تو ہمارے اندر عمل کی دولت ہوگی۔ اگر ہم
تمام چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جس طرح سے عمل کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ایک تسبیح بھی اگر ہم کرتے ہیں اور تسبیح کے اندر جو معنی ہے اس کے اندر ہم دل کے ساتھ اتر جاتے ہیں تو الحمدللہ بہت ہی خوشی، بہت ہی شادمانی اور بہت ہی محبت پیدا ہوگی۔ امامی نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے جو بھی ہم کرتے ہیں کہ امام کی طرف سے جو ہے اس چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس عمل کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس خدا جو ہے وہ سریع الحساب ہے۔ اگر ہم ایک عمل کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق خدا جو ہے بہت تیز حساب کرنے والا ہے، فوراً سے اس کا فائدہ ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی بھی ہمارا عمل اس نیت سے ہے کہ ہمارے اندر عشق کا اضافہ ہو تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا عشق ہمارے اندر بڑھ رہا ہے۔ لیکن جو یہ کام ہے وہ دل کے اندر کرنے کا کام ہے، امام کے فرمان کے مطابق کہ یہ دل کے اندر کا کام ہے۔ یہ کسی کو بتانے کا یا کسی سے سننے کا جو ہے انڈیکیشن نہیں ملتی ہمیں اپنے اندر سے یہ محسوسات ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ محسوسات نہیں ہو رہے ہیں تو امام کے فرامین کی روشنی میں ہی ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید کہیں کمی رہ گئی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو جانچیں، بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے امام کے فرامین کی روشنی میں، اور پھر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عمل کیا جا رہا ہے تو عمل ہی جو ہے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان میں بھی درجات ہوتے ہیں، لیکن یقین جو ہے وہ صرف ایمان ہی سے آتا ہے، اور ایمان میں بھی درجات ہوتے ہیں، اور یہ تمام سیڑھیاں ہیں۔ پھر ایک جگہ امام نے فرمایا تم خدا کے عاشق بنو اور اسی کے عشق میں مست رہا کرو۔ زانزبار کا فرمان ہے یہ 1899 کا، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اسی کے عشق میں مست رہا کرو۔ تو اگر ہمیں اپنے اعمال پر یہ بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم امام کے عشق کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک جو ضروری بات ہے کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ یا مولا آج پورا دن ہم ذکر میں گزاریں گے، تیرے نام کے ساتھ گزاریں گے، تو اس میں اس نیت کا اضافہ کرنا چاہیے کہ یا مولا میں ذکر اس لیے کروں گی کہ مجھے آپ سے عشق ہے، اور میری خواہش ہے مولا کہ مجھے اس کی نشانیاں دکھائی جائیں، کیونکہ یہ معاملہ دل کے اندر کا ہے، باہر کا نہیں ہے۔ تو ایسا مومن جب نیت کرتا ہے تو امام بھی اس کی نیت کو قبول کرتا ہے، اور وہ اپنے عمل میں پکا اور سچا ہے، صاف ہے، تو اس کو یقینی طور پر نشانیاں دکھائی جائیں گی۔ پھر امام فرماتے ہیں آپ سب اپنے حاضر امام سے عشق رکھو جس سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہے، اپنے مولا کے عشق میں ہمیشہ مدہوش رہو۔ سبحان اللہ، یہ دار السلام 1937 کا فرمان ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مولا کے عشق میں مدہوش رکھو، کیا خوبصورت امام نے فرمایا ہے۔ تو جب مجھے مدہوشی چاہیے تو میری نیت ہونی چاہیے کہ یا مولا آج یہ میں تسبیح کرنے بیٹھی ہوں، مجھے عشق کی مدہوشی دینا، اور پھر اس تسبیح کے معنی کے اندر اتر کے اس تسبیح کو پڑھا جائے، کبھی زور سے کبھی دل کے اندر، ذکر خفی ذکر جلی۔ تو بے شک ہمیں عشق کے احساسات ہمارے اندر اٹھیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے شک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹل لرننگ ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں اور تجربے کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ سیم ہوتا ہے تو وہ تھیوری نہیں رہتی، پریکٹیکل بن جاتا ہے۔ تو اگر اس تجربے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو دل سے کرتے ہیں، ذکر خفی ذکر جلی، اب یقین مانیں کہ یہ امام کی رحمت ہی کی بدولت ہوگا کہ امام کا عشق ہمیں اپنے اندر محسوس ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں جس طرح ہسپتال میں مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے دوا سونگھائی جاتی ہے، اسی طرح تم خدا کے عشق کی مستی میں بے ہوش بنو کہ تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ بیت الخلا فرامین، بامبے 1906۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی پیشنٹ کو ہاسپٹل میں اینستھیزیا دیا جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کہ تم خدا کے عشق کی مستی میں ایسے بے ہوش ہو جاؤ کہ تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہ ہو۔ تو اگر ہم تسبیح ہی کی بات کر رہے ہیں تو ہم جب تسبیح نکالنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا چل رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔
ہم اپنے ذکر میں ایسے مست ہوں کہ صرف وہ ذکر ہو اور ہم ہوں. جس طرح ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا کہ ست شبد ہے گرو ہمارا، کہ جو ہمارا شبد ہے اس شبد کو جو ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی مست ہو کے پڑھنا چاہیے، ایسا ایک ہو کے پڑھنا چاہیے کہ پھر اس میں کوئی دوری نہ رہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. پھر ایک اور فرمان یہاں پر ہے جو بیت الخیال بامبے 1912 کا ہے. اگر تمہیں تکلیف زیادہ بھی ہوگی اور عشق بھی زیادہ ہوگا تو تمہیں تکلیف کا احساس تک نہیں ہوگا. مثلا اگر تمہارے ہاتھ پر زخم ہو جائے اور تمہاری ہمت کافی ہوگی تو عشق کی ہی بدولت نہ ہی تمہارا ہاتھ کٹے گا نہ ہی اس کا احساس ہوگا. دوبارہ پڑھتی ہوں. مثلا اگر تمہارے ہاتھ پر زخم ہو جائے اور تمہاری ہمت کافی ہوگی تو عشق کی بدولت نہ ہی تمہارا ہاتھ کٹے گا نہ ہی اس کا احساس ہوگا. جس طرح کسی آدمی کو کلوروفارم نامی دوائی سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا ہے تو عشق میں اگر تکلیف ہوگی تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اگر تمہیں 2 برس تک آگ میں ڈالا جائے تو بھی اپنا دین مت چھوڑنا. تو یہاں پہ جو ہے عشق کے بہت ہی آگے کی منزلوں کی بات کی جا رہی ہے، کافی سختی کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر ہم پر فزیکل تکلیف بھی آتی ہے اور ہماری ہمت ہوگی تو اس کا مطلب ہمت بھی جو ہے وہ ایک عشق کی انڈیکیشن ہے کہ ہماری ہمت کتنی ہے. اگر ہمارے اندر ہمت ہوگی تو ہمارا عشق ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو کتنی عجیب بات ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جلا دیا جائے یا ہمارا ہاتھ کاٹا جائے یا جو بھی فزیکل جو پین کی انڈیکیشنز ہیں، جو فزیکل پین کی انڈیکیشنز ہیں اگر ہم پر گزاری جائیں تو ہمارا عشق اتنا مضبوط ہوگا کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو امام نے ان فرامین میں عشق کے درجات کی بات کی ہے. امام کا ایک اور فرمان یہاں یاد آتا ہے کہ ہم جب فرامین کے لیے منہ کھولتے ہیں تو جواہرات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. جو پرکھ کرنے والے مومن ہوں گے وہ ان جواہرات کو چن لیں گے، باقی کی نگاہ گھاس پر رہے گی. تو اگر ہم جواہرات چننے والوں میں سے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ سیڑھیاں ہیں. پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا روح کا احوال کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہمارے دل کے اندر اگر ذرا سی بھی کمی ہے، اس کی مثال کیا ہے، اگر دودھ کا اگر پورا پاٹ ہو بھرا ہوا اور اس کے اندر ایک قطرہ گندگی کو اگر ڈال دیا جائے تو وہ دودھ پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے. یہی مثال ہمارے دل اور روح کی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اگر ایک ایسا خیال آ جاتا ہے، ایک معمولی خیال، وہ ہمارے پورے دل اور روح کو زہر سے بھر دیتا ہے اور ہمارا ذکر، ہمارا دھیان بالکل بھی امام سے ہٹ کر ان باتوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہمارے اندر کی صفائی جو ہے وہ سب سے بڑی کنڈیشن ہے. یہاں پر ایک اور فرمان امام کا یاد آتا ہے. بیت الخیال میں کسی نے سوال کیا امام سے کہ یا مولا ہم اتنے برسوں سے عبادت کر رہے ہیں، ہم نے نور نہیں دیکھا ہے. تو امام نے فرمایا کہ آپ کے اعمال پاک ہیں. پھر امام لسٹ دیتے ہیں کہ بھئی اعمال پاک کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، بلا بلا بلا، امام لسٹ دیتے ہیں. تو جب وہ لسٹ پوری ہوتی ہے، امام پوچھتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا مولا میں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. تو امام نے فرمایا یا تو آپ سچے ہیں یا ہم. تو یہ کتنی بری بات ہے نعوذ باللہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم فرامین پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اعمال کی پاکیزگی کرتے ہیں اور علم کی کلاسز میں سنتے ہیں، پھر بھی اگر ہمارے اندر عشق کی سمجھ نہیں ہے یا عشق کا احساس نہیں ہے یا ہمیں نشانیاں درکار ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں معافی کے ساتھ، یہاں پہ کسی کی دل آزاری کی کوشش نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے کیونکہ سوال ہے اور ہمیں سمجھنا ہے. یہ تمام چیزیں اگر حقیقی طور پر سمجھ کے کی جائیں تو اس میں ذرہ بر بھی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر عشق پیدا نہ ہوگا یا ہمیں عشق کی نشانیاں نظر نہیں آئیں گی. ایک بہت ہی خوبصورت بات میں یہاں پر پڑھنے کی کوشش کروں گی، عشق کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے پر چلنا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں
کہ مکڑی کے جالے پر چلنا آسان نہیں ہے، بہت نازک جگہ ہے۔ مکڑی کے جالے پر چلنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ مکڑی کے جالے پر چلنا ہے تو مکڑی بن جائے۔ راہ عشق ایسی ہی ہے، راہ عشق ایسی ہی ہے، نازک راہ ہے کہ جس پر چلنا بہت ہی مشکل ہے۔ جب تک اس کی رحمت، اس کا عشق، اس کی محبت دستگیری نہ فرمائے تو کون ایسا شخص ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ راہ عشق میں چل سکتا ہے؟ اس لیے بہت زیادہ اس سے مدد طلب کرنی ہے۔ آنن فانن اور یکایک عشق کی قوت سے فائدہ اٹھائیں ناممکن ہے۔ غور سے سنیے گا اس جملے کو۔ آنن فانن اور یکایک عشق کی قوت سے فائدہ اٹھائیں ناممکن ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں اس کے عشق کا دخل نہ ہو، جب تک ہماری زندگی میں اس کے عشق کا دخل نہ ہو، نسبت و رشتہ اور واسطہ نہ ہو، تو کس طرح ہم ایک ہی مجلس میں یہ کام کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں اس نور کو اپنانا ہے کہ عشق ایک نور ہے، کہ عشق ایک نار ہے، کہ عشق ایک نور ہے، کہ عشق ایک نار ہے۔ کیا خوبصورتی سے بیان کرنے والے نے اس عشق کی تعریف بیان کی ہے، قربان۔ الحمدللہ ہم تمام ہمارے مولا کے مومنین ہیں اور ہمارے مولا ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا عشق کرتے ہیں۔ اگر ہم ان فرامین کو سمجھ کر، ان تمام علمی گفتگو کو ہم سمجھ کر اس پر اگر عمل کرتے ہیں، امام کے نام کو، امام کے ذکر کو دل سے پڑھ کر اگر عمل کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے وہ ناممکن ہے کہ امام کی مہربانی نہ ہو، کیونکہ امام تو ہمیشہ سے راضی خوشی بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی دولت، عشق کی دولت ہم پر نچھاور کریں۔ یہ ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم جو ہیں، یہ ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ امام کا عشق ہم سے کتنا قریب ہے۔ اس یقین کی کمی ہے، اس ایمان کی کمی ہے، اس لیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ یا مولا اعمال کی پاکیزگی دے مولا، ذکر کی پابندی دے مولا، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، وہ تمام صفات جو ایک حقیقی مومن میں ہونی چاہیے مولا۔ یا مولا مہربان، ان صفات کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کہ یہ جو سننے والے جو بہت ہی مہربان، بہت ہی صاف دل بہن بھائی ہیں مولا، یا مولا تو ان کی دعاؤں کی برکت سے مولا، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، ہمیں یقین ہے مولا کہ تو ہم سے بہت عشق کرتا ہے مولا، ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہماری ہی کمی کوتاہی ہے مولا، ہمارے ہی گناہ ہے مولا کہ ہم آپ کو اپنے آپ سے دور دیکھتے ہیں مولا۔ ہم پشیمان ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا۔ یا مولا مہربان، ہم پر رحم فرما مولا۔ یا خداوند مہربان، تو کرم کر مولا، تو رحم فرما مولا، اعمال کی پاکیزگی عنایت کر مولا۔ یا مولا مہربان، تیری فرمان برداری عنایت کر مولا۔ یا مولا نیند کی کمی دے مولا، ذکر کی پابندی دے مولا، عبادت کی باقاعدگی دے مولا۔ یا مولا مہربان، خواب و خور سے ہم کو دور رکھ مولا۔ یا مولا مہربان، غفلت کی نیند سے بچا مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، ہماری زبان کو مولا تو ذکر میں مصروف رکھنا مولا، کسی بھی فالتو بات میں ہم نہ رہے مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان، تو ہم پر رحم فرما مولا، ہم بہت ہی کمزور ہیں مولا۔ یا مولا مہربان، اگر تیری توفیق، تائید اور ہمت یاری نہ ہوگی مولا، تیری دستگیری نہ ہوگی مولا، تو ہم تجھ تک کیسے پہنچیں گے مولا؟ یہ تیرا عشق مولا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی رحمت ہے مولا۔ یا مولا مہربان، تو اپنا عشق ہمیں عنایت کر مولا۔ یا مولا مہربان، تو ہماری نیتوں کو، ہمارے خیالات کو مولا جو اچھے ہیں مولا، تو اس کو اپنے حضور میں قبول کرنا مولا۔ یا مولا مہربان، یا مولا مہربان،
یا خداوند مہربان، یہاں پہ جو بھائی بہن ہیں، جو سننے والے ہیں مولا، ان کے دل میں جو بھی نیک خواہشات ہیں مولا، تو ان خواہشات کو پورا کر مولا، تمام کی ہر مشکل کو آسان کر مولا۔ یا مولا مہربان، یہ ڈائمنڈ جبلی کا ایئر ہے مولا، یا مولا مہربان تو ہمیں تجھ سے قریب ہونے کی اعلیٰ توفیق، تائید، ہمت و یاری دینا مولا۔ یا امام الزمان، یا مولانا انت قوتی و انت سندی ولیک اتکالی، یا حاضر یا موجود، یا شاہ کریم الحسینی، انت الامام الحق المبین، اللہم لک سجودی و طاعتی، شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ۔ ناچیز یہاں پہ تمام کمی کوتاہی کے لیے معافی کے طلبگار ہے۔ اس لیکچر میں کوئی بھی اچھی بات ہو تو وہ امام ہی کی رحمت ہے، امام ہی کی مدد ہے، تمام کو یا علی مدد، یا علی مدد۔